السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام نظرہ کے ساتھ کینیڈا کی ٹھنڈی ہواؤں سے مخاطب ہوں. تازہ ترین خبریں اور ان پہ دلچسپ تبصرے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج عمران خان صاحب کا بیان ہے جو اس پروگرام کا ایک حصہ ہے بہت، کہ جس میں انہوں نے لتاڑا ہے ایک طرح سے آئی ایس پی آر کو. انہوں نے جو بیان دیا ہے تو وہ اس کا ڈسکس کریں گے. نمبر دو، اس کی افغانستان کی لڑائی، پاکستان کی لڑائی کے متعلق ڈسکس کریں گے، اور عمران خان کا ہوگا کیا. تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ ذرا غور سے سنیے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا یہ جو کام تھا، جو افغانستان کے جو طالبان ان کو جو بسانے کا کام تھا نا، کہنے لگا وہ میں نے نہیں کیا، وہ باجوہ نے کیا. باجوہ صاحب جو تھے چیف آف دی آرمی اسٹاف، انہوں نے کیا تھا. تو میں بے قصور ہوں اس کے اندر. اور یہ بھی کہا کہ جلاد نہ بنو، اور بھی وہ بہت ساری باتیں کی. لیکن میں ان سے ایک سوال سیدھا کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ نے کیا، ہر بات آپ دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، لیکن کبھی ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کے بندے 9 مئی میں پھنس گئے، لیکن آپ نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ بھائی ہاں میں نے کہا تھا. لیڈرز تو کہتے ہیں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ دوسرے پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. اب اگر چاہے تو جواب دے سکتے ہیں، اس کو بڑا زبردست جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی بات یہ کہ بڑا افسر کون تھا اس میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ بڑا افسر تو پرائم منسٹر تھا نا، چیف آف دی آرمی اسٹاف تو اس کے انڈر میں ہوتا ہے نا. اگر اس کو اپروو کر دیا پرائم منسٹر نے تو اس کا مطلب دیٹ از اپرووڈ. اس کے بعد آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس کا قصوروار وہ ہے، باجوہ ہے. آپ نے خود غور کیا ہوگا نا اس پہ. اگر آپ نے غور نہیں کیا تو آپ نکم میں پرائم منسٹر تھے. وہ تو ہے. جب آپ دوسرے پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ ہاں نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بچہ ہوں چھوٹا سا، میرا نہیں کچھ کام، میں تو ذہنی طور سے بھی بالغ نہیں ہو سکا ابھی تک. تو اس کو آپ ضرور غور کیجئے کہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، اور اس قسم کے الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں اپنی آرمی کے لیے، یار غداری کر سکتا ہے. میرا تو خیال یہ ہے چلو تمہارے دل میں ہے کچھ تو دل میں ہی رکھو. کم از کم اب جب آپ کم از کم 1000 آدمی اگر سنیں مثال کے طور پر، 100 آدمی کو دماغ خراب ہو ہی جائے گا نا. ہماری قوم بھی ایسی ہے، تو دیکھ بھال کے کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہی الٹا نہ ہو جائے آپ کا کام. اب دوسرا جو ہے بات وہ ہے افغانستان اور پاکستان کی لڑائی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ کسی کے نہیں ہوتے. افغانستان والے، افغانی جو ہے نا، ان کو ڈوز رکھیں آپ. سب سے پہلے تو آپ سرحدیں بند کر دیں ان کی، حافظ صاحب بالکل لاک کر دیں، سیل کر دیں جسے کہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ افغانستان میں قبضہ کیوں نہیں کر لیتے. دیکھیے اس میں آج کل تو یہی چل رہا ہے. دیکھیے اسرائیل نے اس پہ حملہ کیا، قبضہ کے لیے کیا. شام میں حملہ کیا، قبضے کے لیے کیا. روس نے یوکرین پہ حملہ کیا، قبضے کے لیے کیا. کہاں نہیں ہوتا. تو آپ بھی اٹامک پاور ہے، آپ کو ایک معمولی چیز نہیں ہے پاکستان. اگر افغانستان نے زیادہ بھی ٹنٹا دکھایا، زیادہ وہ کریا، کیونکہ یہ مسلسل کرے گا آپ کے ساتھ، تو آپ اس فتنے کو ختم کر دیں، اپنی ملک بڑھا دیں. اب آپ کے پاس، چلو آپ ملک نہیں بڑھاتے، کنفیڈریشن تو قائم کر سکتے ہیں مسلمان ملکوں کا، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش. بنگلہ دیش بھی ہمارا ہو گیا ہے، تو تینوں مل کر بھی کنفیڈریشن بنایا جا سکتا ہے بڑا زبردست قسم کا. اور وہ آپ بہت ملکوں کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں آپ. میں لڑائی کی نہیں کہہ رہا بات، لیکن طاقت، کیونکہ دنیا میں مائٹ از رائٹ ہے. آپ اس کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے جو قوم ہے اس کو بھی صحیح کرے. جو دوسرا امپورٹنٹ مرحلہ ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے باہر کی سرحدیں، آپ سرحدیں بند کر دیں اور جو اسمگلنگ وغیرہ بند کر دیں. اور ڈالر کا قیمت ظاہر ہے کہ ڈالر ذرا نیچے آ جائے گا اور لوگ قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی، اور اس طریقے سے. تو اب بات یہ ہے کہ اس پہ سختی کریں آپ. پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ 2-4 باتیں تھیں میری کہ بھائی اس کو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اور عمران خان کا اب ہوگا کیا. سب سے پہلے اس کے دو کیسز ہیں اس کے. ایک تو 6 کو ہے، 6 جنوری کو فیصلہ ہے اس کا، جو یونیورسٹی انہوں نے بنائی تھی نا. اچھا اس کے اندر بھی یہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. دیکھیے آپ غور سے دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی خام خواہ کے اندر کسی کو
آپ ہٹ کریں. لیکن آپ خود دیکھیں کہ پہلے اس نے گھڑیاں کھائیں، بیچی، اور جب پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تو میں نے وہاں سڑک بنا دی تھی جہاں میں رہتا ہوں. بھائی تم وزیر اعظم ہو، تم چوری کیوں کرتے ہو؟ تم تو اس کو ایلوکیٹ کروا سکتے تھے، اس سڑک کو بنوانے کے لیے ایلوکیٹ کروا سکتے فنڈز، اور کسی ٹھیکیدار سے تھرو پراپر چینل آپ پروسیس کرتے. اس کا ٹینڈرنگ کا باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ ٹینڈرنگ کرتے اور آپ سڑک بنوا لیتے، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا. لیکن کیونکہ چور جو ہوتا ہے چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا وہ، تو اس کی آپ ہر اس کو دیکھ لیں، اٹھا کر ہر چیز کو دیکھ لیں. لیکن اب جو 6 جنوری کو جو فیصلہ ہوگا نا، میں ابھی سے بتا دیتا ہوں، وہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر سزا کیا ہوگی، کیونکہ عدالت کا کام ہے یہ. لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو، حافظ صاحب سے میں ضرور عرض کروں گا، سوچیں اس پر کہ اس نے کھائے کتنے ارب روپے، اور آپ اس کو بے جان کو آپ جیل میں رکھیں گے، کتنے سال رکھیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے اس کو. ٹھیک ہے چلو، اگر آپ نے اس کو ہارڈ لیبر کی سزا دے دی تو چلو وہ کھانا تو کمپنسیٹ ہو جائے گا. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اس سے یہ اتنے پیسے نکلوا لیں آپ، یا پھر وہ ساری چیزیں اپنے یعنی گورنمنٹ کے اور پاکستان کے نام پہ کروا لیں. یونیورسٹی وغیرہ کی جیسے زمین پیرنی کے نام پہ ہے نا، وہ سارا کا سارا گورنمنٹ آف پاکستان کے نام پہ. ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یونیورسٹی کا تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور گھڑیوں کا بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. سزا ایڈیشنل ہوتی ہے. سزا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پیسے سے بچ جائیں گے، یہ تو بڑے چلاک لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دمڑی نہ جائے، ہمیں بے شک تم اندر رکھ لو لیکن اب پیسے ہمارے نہیں ٹچ کرو. لیکن آپ نے ان کے پیسے بھی لینے ہیں اور ان کو سزا بھی دینی ہے، دونوں چیزیں کرنی ہے آپ نے. اور اگر یہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ملک سے باہر چلا جائے، کمپرومائز کر لے، سائن کر دے، اور پھر ہمیشہ کے لیے چلا جائے، پھر پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا، اب جو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ وہ ہو جائے گا، ٹرمپ آ جائے گا، مجھے خود بتائیے. ابھی تیسری بات میرے ذہن میں آئی، آپ خود سوچئے کہ پہلے جب یہ سائفر کا کیس رہا تھا تو کیسا کہہ رہا تھا امریکہ کا، یار ہماری مداخلت کر رہا ہے ہمارے کاموں میں، اور امریکہ سے ہیلپ لے رہا ہے. آپ اس سے بغیرتی دیکھیں نا، اس کو شرم اور حیا آتی نہیں ہے نا، کسی طریقے سے وہ نہیں آتی. میں کوئی اس کا مخالف نہیں ہوں، میری بیوی خود یوتھینی ہے، مطلب وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ مجھ پہ ناراض ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں تو لکھوں گا جو کچھ صحیح ہوگا وہی کروں گا نا، میں جھوٹ کیوں بولوں. اس نے کیا ہے پہلے یہ مجھے بتاؤ. 4 سال کے اندر یار 12 ارب روپے کھا گیا ہیلی کاپٹر کے اندر، اور وہاں بس وہ چاٹ کھاتا تھا، کام ٹکے کا نہیں کرتا تھا. بھئی ایسے دیکھیے، میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ اس نے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ رسپانسبل باجوہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب، آپ دونوں قصوروار ہیں اس کو لانے میں، عمران خان کو. پہلے تو آپ اس کا جواب دیں. حافظ صاحب آپ ان سے پوچھیں گج کریں کہ بھائی تم ایسے آدمی کو کیوں لے کے آئے تھے، جبھی تو کہانی شروع ہوگی نا. تو یہ سلسلے بار جو ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ ہمت دے، طاقت دے. آپ کے پاس